Assalamu alaikum. It's part two of this lecture about archaeological treasures of Pakistan. Already we have discussed about the best known of all Pakistan's archaeological treasures, especially about Taxla, and one of the special merits of what has been discovered at Taxla. Next, we have studied about the importance is Monjodaro, which is about 60 miles from Sakar, insane. Yes, it is perhaps inferior, but certainly not inferior in importance. Thirdly, we have studied about more recent work and of great interest to Pakistan is the work done at Bambur, a site on one of the silted channels of Indus, about 40 miles from Bambur, lies in 40 miles from Karachi. Now just come to page 234, second paragraph, and that is some of the monuments unalight. Yes. Some of the monuments unalight present the culture of the country were originated. Unalight, not allied, pure, khalisatan जिसे हम कहते हैं. Some of the monuments unalight present the culture of the country where they originated. कुछ यादगारें खालिसतन पेश करती हैं मुल्क की सकाफत को जहाँ से उनका ताल्लुक है. The celebrated tiled mosque in tomb of Tata or is purely Iranian as if they have been transplanted. आरास्ता शुदा टाइलें मस्जिदों की in the tomb of Tata और ठट्ठा का जो मकबरे हैं और इस प्योरली ईरानी कहते हैं खालिसतन ऐसे कहते हैं ईरानी है तर्ज में as if they had been transplanted कि जैसे कि उन्हें वहाँ से उखाड़ के यहाँ लगाई गई हों. However, ताहम despite the interest and importance of all these things, ताहम इन सब चीज़ों के अहमियत के बावजूद it is probable that the part of Pakistan antique monuments which excites the principal interest is that associated the Mughals. कहते हैं पाकिस्तान की जो आसार कदीमा की यादगारें हैं गालिबन कहते हैं कि जिसमें बुनियादी दिलचस्पी पैदा होती है वो ये कि इनका ताल्लुक मुग़लों से है ज़्यादातर. This seems to be so, not merely because of the importance and comparative nearness of that dynasty. Dynasty, a line of heredity, rulers of a country. This seems to be so, not merely because of the importance and comparative nearness of the dynasty to our own time, but also for the more obvious reason that their monuments are not surprisingly in a better state of preservation and are more accessible. कहते हैं कि सबसे जो बड़ी अहमियत है वो ये कि ना सिर्फ या महज ये उस दौर का हमारे दौर के साथ यानी क़ुर्बत या नज़दीकी है, बल्कि नुमाया तौर पे एक वजह ये भी है
کہ یہ جو یادگاریں ہیں حیران کن طور پہ یہ بہتر حالت میں محفوظ کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تک جو آسائی یعنی رسائی ہے وہ بھی آسان ہے. یعنی in this respect لاہور although an ancient city، اس تناظر میں لاہور تاہم ایک پرانا شہر ہے، is richly endowed، کہ جو بڑے پیمانے پہ اسے نوازا گیا. Much certainly he suffered during the disturbed times that followed the decline of the Mughals, and more particularly during the anarchic state of the Punjab after the death of Ranjit Singh. خاص طور پہ بہت ساری جو ہیں وہ مشکلات سے دوچار ہوئیں ڈیورنگ دا ڈسٹرب ٹائم، یعنی وہ جو تذبذب کا دور تھا، دیٹ فالوڈ دا ڈکلائن آف دا مغلس، یعنی مغلوں کے زوال سے جو دور شروع ہوا، اینڈ مور پارٹیکولرلی اور زیادہ تر خاص طور پہ ڈیورنگ دا انارکک اسٹیٹ، جب یہ انارشزم کی ریاست تھی آف دا پنجاب کی، آفٹر دا ڈیتھ آف رنجیت سنگھ کی موت کے بعد. بٹ دیر از اسٹل گریٹ ڈیل ٹو ریوارڈ دا سائٹ سی، لیکن ابھی بھی بڑے پیمانے پہ وہ بقایا جاتے ہیں جو دیکھنے والوں کی آنکھوں باتی ہیں. Here particularly will be noticed the style which grew out of the architectural ambitions of the conquering Mughals, and the skills of Hindu stone carvers and masons applied to the palaces, gardens and tombs which the new rulers built. یہاں پہ خاص طور پہ یہ اخذ کیا جا سکتا ہے، یہ جائزہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جو پیدا ہوا گریٹ آرکیٹیکچرل ایمبیشنز، یعنی بڑے پیمانے پہ جو آرکیٹیکچرل ایمبیشنز ہیں، جو ایمبیشنز اسٹرانگ ڈیزائر ٹو اچیو سم تھنگ، وہ جو بڑی خواہشات تھی کچھ حاصل کرنے کے لیے، یعنی فن معماری کی، آف کنکرنگ مغلس، فاتحین مغلوں کی، اینڈ دا اسکلس آف ہندو اسٹون کارورز، اور ہندو سنگ تراشوں کی جو مہارتیں تھی اس کی، اینڈ میسنز اور معماروں کی، اپلائڈ ٹو دا پیلسز، جنہوں نے ان محلات کے اوپر لاگو کی، گارڈنس باغات پہ، ان ٹامس اور مقبروں پہ، وچ دا نیو رولرز بلٹ، جن کو نئے فاتحین نے تعمیر کیا. There is free use of the human and animal forms, and the prolixity of detail is unmistakably Hindu in style as well as in conception. There is free use of the human and animal forms. بڑے پیمانے پہ یہاں پہ انسانی اور جانوروں کا جو قسمیں ہیں، یہ جو طرز استعمال کیا ہے، and the prolixity، اور جو لفاظی ہیں، جو ڈیٹیلز ہیں، is unmistakably، وہ بغیر کسی غلطی کے، ہندو ان اسٹائل، وہ طرز میں ہندو آنا ہے، as well as in conceptions، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ میں. Most visitor to Lahore will wish to see the old city، یعنی بہت سے سیاح لاہور میں خواہش کریں گے پرانے شہر کو دیکھنے کی، the fort، قلعے کو، the بادشاہی ماسک کو، in the houses of some of the great families، اور کچھ عظیم خاندانوں کی جو گھر تھے ان کو، which once flourished there، جو کبھی وہاں پہ پھلے پھولے تھے. Some of the old buildings have been put to use is very different from those for which they were once intended، یعنی کچھ وہ پرانی جو بلڈنگیں ہیں انہیں دوسرے مقاصد کے لیے، بالکل مختلف مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس کے لیے کبھی وہ بنی تھی. One such is the tomb built for Anarkali، ایک ان میں سے
جیسے کہ مقبرہ ہے انارکلی کا کے لیے بنایا گیا. A tragic maiden, ایک المناک دوشیزہ. Names, pomegranate flower, جس کا نام انار کی کلی یا پھول تھا. Who had a love affair with Prince Salim, جو شہزادہ سلیم کی محبوبہ تھی. When he became emperor, جب وہ بادشاہ بنا, and adopted the name جہانگیر, اور جہانگیر کا نام اختیار کیا, he built a tomb over her burial place, تو اس نے اس کی قبر پہ مقبرہ بنایا. with an inscription, ایک خطبے کے ساتھ, testifying, جو گواہی دے رہا ہے, to his love, اس کے پیار کی. later in the declining days, بعد میں زوال کے دنوں میں, of the Mughals, مغلوں کے, the building was used for residential purposes, اس بلڈنگ کو رہائشی مقاصد کے استعمال کیا گیا. it was once occupied by Mansehra, اور ایک بار اس پہ Mansehra قابض تھا. the Italian soldier, جو کہ ایک اٹالوی سپاہی تھا, of fortune, قسمت کا, who served as one of the رنجیت سنگھ generals, جو رنجیت سنگھ کے ایک جنرل کے طور پہ خدمت دے رہا تھا. it is now used to keep archive, اب اسے قومی آرشیو کے طور پہ رکھا گیا, and is well worth a visit, اور دیکھنے کے قابل ہے. So it was all about the archaeological treasures of Pakistan, and it is being discussed by the writer in details. And best